سیاسی لوگوں کی جو بکواس ہوتی ہے نا، پولیٹیکل تھیٹرکس. عمران نے جا کے ایک تقریر کر دی یو این میں کہ جی اسلام کا دفاع، اسلاموفوبیا، پوری دنیا پاگل ہو جا رہی ہے، دیکھیں جی کیا لیڈر ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے امت رسول کو تباہ و برباد کر دیا نیچے سے، کشمیر کے 1 کروڑ پاکستانیوں کو بھارتی کتوں کے حوالے کر دیا، افغان طالبان کو دھوکہ دیا، اسٹیٹ بینک پاکستان کی پوری ریاست اور پوری اکانومی فروخت کر دیا IMF کو، پوری قوم کو زہریلے ٹیکے لگا دیے، LGBT کے قوانین بنائے پاکستان میں، اربوں روپیہ خرچ کیا سکھوں کے اور بدھوں کو اور ہندوؤں کے گردوارے بنانے کے لیے اور مندر بنانے کے لیے، اور ایک مسجد نہیں بنائی پاکستان میں اپنے پورے ٹینیور میں. پھر کہتے ہیں جی خلاف، اور پھر رحمت للعالمین اتھارٹی بنا کر بند کر دی صرف اس لیے کہ امریکنز کو پسند نہیں تھی. پاکستانی قوم بہت بے وقوف ہے یار، بہت جذباتی، ایموشنل، ہر کوئی ان کو 1 سیکنڈ میں الو بنا لیتا. So this is where we stand now. آپ الیکشن کرائیں، کیا نتیجہ نکلا؟ عمران کو 2/3 ملے گی نہیں، اس نے پھر سڑک پہ آ جانا. چلو مل بھی گئی، دین واٹ؟ اس کے پاس نہ کیپیسٹی ہے، نہ اس کے پاس ٹیم ہے، نہ اس کے پاس اسٹریٹجی ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، پہلے بل گیٹس کو میڈل پہنا چکا ہے، ورلڈ اکنامک فورم کا ایجنڈا کوآرڈینیٹر ہے، ساری انٹرنیشنل جوئش لابی اس کے ساتھ کام کر رہی ہے. کشمیر یہ بھارت کو دے چکا ہے. خوف کا یہ عالم ہے اس کا کہ اب، یعنی ایک کہاں کہتا تھا کہ خوف کے بت کو میں نے توڑ دیا ہے، اب موت کا اتنا خوف ہے اس کو کہ سر پہ بالٹی رکھ کے گھوم رہا ہے. یعنی پہلے ذرا اکاؤنٹیبلٹی کر لیں پھر الیکشن کریں گے. اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی پہلے ہو جاتی، شیخ مجیب لٹک جاتا، بھٹو لٹک جاتا، تو پھر کبھی پاکستان نہیں ٹوٹتا. وہ عمران خان کے سپورٹروں، وہ نواز شریف اور زرداری کے سپورٹروں، لوٹ آؤ اپنے اصل کی طرف، لوٹ آؤ اپنے اصل کی طرف. آپ نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا ہے. یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، تمہارے ایمان کا مسئلہ ہے. سوال کرو اپنے لیڈروں سے، سوال کرو اپنے لیڈروں سے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ملک کلمے کی بنیاد پر بنا ہوا ہے. آپ لوگوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے؟ اپنے صحافیوں سے سوال کرو، اپنے گرویدہ صحافیوں سے سوال کرو، آلو والوں کے ساتھ سوال کرو کہ آپ نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے، آپ نے کیا ایکشن اٹھایا ہے. یہ سوال مت کرنا کہاں گئے لبیک والے. یہ ہیں لبیک والے. لبیک والوں نے قانونی کارروائی کی ہے، اس ملونہ کو اور اس کے چور کو، اس کی بہن کو حوالات میں بند کرایا. اب اگر قانون ان کی بات نہیں سنے گا، پہلے کی طرح اس ملونہ کی طرح یہ قصہ بھی دہرایا جائے گا، تو لبیک والوں کو بھی دوسرا قدم اٹھانا آتا ہے. لیکن سوال بنتا ہے ہمارا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ کیا کیا. آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کو یہ سب مل کر آگے کیوں نہیں آنے دے رہے. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہودیوں کے اوپر، الکرندوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن پاکستانی عوام اگر سمجھ جائے گی نا، خدا کی قسم، پاکستان جو جس مقصد کے اوپر بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ تحریک لبیک پاکستان ہی پورا کرے گی انشاءاللہ. اس کے بعد جتنے بھی کشمیر ہو، اس کے بعد فلسطین ہو، اس کے بعد یمن ہو، اس کے بعد سیریا ہو، سارے جو کشمیر، فلسطین، سارے جو مسئلے ہوں، اور صرف تحریک لبیک پاکستان ہی جا کر سب کو چھڑائے گی. اور پاکستان بہت جلد اور پاکستان بہت جلد سپر پاور بنے گا. اور ہمیں یہ ڈالر مالر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہ غیرت ایمانی اور اسلام چاہیے جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوششیں کی. ہمارا یہ آئینی مطالبہ ہے اور یہ قانونی تقاضا ہے کہ اس مرتد کو، اس جہنمی کتیا کو چراغ میں لا کے اس کا سلام سے جدا کیا جائے، اس کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے، اس کتیا کی لاش کو نشان عبرت بنایا جائے اور پوری دنیا کو بتایا جائے. جنگ یمامہ سے لے کر فیض آباد تک ہماری تاریخ روشن ہے. ختم نبوت کے خلاف سازشیں کیسی ہو رہی ہیں آپ جانتے ہیں. اور اس موقع پر بھی جو نماز روزے کے مسائل بتا رہا ہے اور اپنی مسجد میں اور اپنی نصیحت کے اندر وہ ختم نبوت کی بات نہیں کرتا، اور پوری دنیا میں ختم نبوت کے خلاف جال بنے جا رہے ہیں، پورے کفر کا اتحاد ہو رہا ہے، منافقین، لبرل سارے جمع ہو رہے ہیں مسئلہ ختم نبوت کو الجھانے کے لیے. لیکن وہ سب یاد رکھے یہ میری بات، کوئی ایک مسلمان بھی نہ رہا نا، ورفعنا کا ذمہ اس نے لیا ہے. اور ہر مسلمان ان سازشوں کو بڑی دانائی والی آنکھ سے دیکھے اور خود اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ بھلا وقت تھا کہ جب مرزا قادیانی کو کافر قرار دے دیا گیا. آج کے دور میں کبھی یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ نے کافر کیوں قرار دیا؟ جڑے بڑھو نا، جاؤ دھرنا دو اور کافر قرار دو ان لوگوں کو. یہ تو بھلا زمانہ تھا قادیانی کافر قرار دے دیے گئے.
آج کے دور میں کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکتا. کوئی ایک موضوع یہ سلیکٹ کر لے, جتنا کچھ اس کو آتا ہے, صرف اس میں سے ایک موضوع, اور کسی کوٹ میں آ جائے, کسی چینل پہ آ جائے, اگر یہ 10 منٹ بھی چل سکے تو پھر یہ دنیا کہے کہ اس کو کچھ آتا ہے. تو میں قادیانیت کی اس سہیلی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم شوق پورا کر لو, تم اپنے قادیانی ہونے کا اعلان کرو, میں تجھے کافر ثابت کرتا ہوں. میں بھی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ہر ایک کے چہرے پہ داڑھی سجی ہے, چاہے چھوٹی سجی ہے یا بڑی, لیکن داڑھی سجی ہوئی ہے. یہ میں اور آپ کس لیے رکھتے ہیں؟ رواج کے مطابق رکھتے ہیں یا اسلامی سماج کے مطابق رکھتے ہیں؟ دیکھیے میں نے آیت پڑھی کہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی کرے گا. اب یہ جو ہے وہ کس کی اطاعت ہے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اللہ نے انسانوں کی بہتری کے لیے مبعوث فرمائے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جن کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو. اور کمال تو یہ ہے کہ سارے انبیاء سے اعلیٰ, سارے نبیوں سے اکرم, بلکہ ساری کائنات سے بڑے, اللہ کے بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر, یعنی اللہ کے بعد کائنات میں جسے سب سے بڑا بنایا اللہ تبارک و تعالی نے, وہ ذات گرامی محمد عربی کی ہے. ہر فضیلت میں آپ کو اعلیٰ بنایا, یہاں تک کہ حسین و جمیل بڑے بنائے, اور آپ جیسا کسی کو نہیں بنایا. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, بس محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. زیرہ زبرہ شدہ مدہ شان نبی بھی چاہیے, اے عامہ لوکا خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ بھی نہ دیتا نا حقانیت کے اظہار کے لیے. کوئی نبی نہ. حضور جو ہے وہ چاند کو اشارہ کرتے تو 2 ٹوٹے ہوتا. ابو جہل پتھر لے کے آیا, کنکریوں نے کلمہ پڑھا. اگر وہ کنکریاں کلمہ نہ بھی پڑھتی, یعنی یہ معجزہ بھی حضور کو اگر نہ ملتا, بھائی بہت سارے معجزات ہیں, سورج پلٹایا یہ معجزہ بھی نہ ملتا, انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا یہ معجزہ بھی نہ ملتا, بھائی 1500 صحابہ نے پی لیا یہ بھی نہ ملتا. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر ہم 1500 تو 1500 1,00,000 بھی ہوتے تو مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلنے والے چشمے ہمیں سیراب کر جاتے. وہ پیالے میں تھوڑا سا دودھ اور حضور کی انگلیاں مبارک ڈال کے 70 صحابہ کو پلا دینا, اور سب کا دودھ پی پی کے منہ کا پھر جانا. کیوں جناب ابو ہریرہ, کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. کوئی معجزہ بھی اللہ تعالیٰ نہ دیتا حقانیت کے اظہار کے لیے. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں حضور کا چہرہ ہی کافی تھا. کیوں؟ کہا یہ چہرہ وہ ہے کہ جس کے لیے رب فرماتا ہے والضحیٰ, اور محبوب تیرے چہرے کی قسم. اگر اللہ کوئی معجزہ بھی نہ دیکھا تو حضور علیہ السلام کو مان لینے کے لیے, ان کی حقانیت کو تسلیم کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ کوئی چہرہ رسول دیکھ لیتا. کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حسین اتنے, جنہیں دیکھ کر بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. رب کعبہ کی قسم 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے چہروں پہ داڑھی سجائی ہے, اور اللہ نے جس محمد عربی کو ساری کائنات سے حسین بنایا, اس حسین چہرے پہ بھی رب نے داڑھی رکھی. یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج لوگ کہتے ہیں شاید حسن میں کمی آ جائے گی. یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں, سچ بتانا. جتنے داڑھی منڈاتے کیا وجہ ہے سوائے اس کے کہ حسن میں کمی آ جائے گی. حضور کی سنت میں حسن نہیں ہے تو حسن ڈھونڈتے کہاں ہو؟ نبی کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں؟ عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. یہ فطرت ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. کیا عورت کے چہرے پہ رب نے داڑھی سجائی ہے؟ اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے. کیوں وجہ؟ مرد کا حسن داڑھی کا ہونا ہے, عورت کا حسن داڑھی کا نہ ہونا ہے. معاشرے والے پسند ہی نہیں کرتے. ویسے داڑھی ہے لیکن عورت کے لیے داڑھی نہیں پسند کرتے. کیوں؟ کہا یہ اچھی نہیں لگتی, یہ خوبصورت نہیں لگتی, یہ اچھی نہیں ہے. اس کے لیے رب نے پہلے ہی بندوبست کر دیا کس کے لیے اچھی ہے کس کے لیے اچھی نہیں, بٹوارا کر دیا نا. اے مومنو, یہ میں نے مردوں کے چہروں پہ سجائی ہے. دیکھو نا, پورے جسم پہ بندے کے بال ہوتے ہیں, چاہے عورت ہو یا مرد ہو, پر عورت اور مرد میں فرق کہاں رکھا بالوں کا؟ یہاں, یہ چہرے پہ.
मतलब ये तेरे चेहरे पे मैंने अपनी मर्जी से उगाई है, तू अपनी मर्जी चलाना चाहता है। फरमाया दाढ़ियाँ बढ़ाओ मूछें कटाओ। ये किसका फरमान है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब इसमें बहुत सारे मसाइल भी आ जाते हैं, मूछें कितनी कटानी है और दाढ़ी कितनी बढ़ानी है। मूछें इतनी बढ़ानी है कि मुंह में ना आए, पानी उसमें चिपक ना जाए, कोई सालन ना चिपक जाए। ये जो होंठ की लाइन है, इस लाइन से ऊपर ऊपर, उससे नीचे कितनी कटानी है हुजूर ने इसकी हद नहीं मुकर्रर फरमाई। लेकिन इस हदीस में ये नहीं फरमाया कि मुझे मुंडवानी है। अगर कोई मुंडवा दे तो गलत नहीं, लेकिन मुंडवाने का फरमाया नहीं, फरमाया मुझे पस्त करो। यही वजह आपने अक्सर उलमा को देखा होगा, वो मुझे मुंडवाते नहीं है, मुझे क्या करते हैं? कटवाते हैं। क्योंकि हुजूर ने फरमाया मुझे कटवाओ, मुझे कटाओ और दाढ़ी बढ़ाओ। अच्छा, दाढ़ी कितनी बढ़ानी है? अब ये भी हदीस पाक से साबित होगा। एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हो के बाल मुबारक थोड़े बड़े हो गए और फैले हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे उनकी दाढ़ी को पकड़ा, ऐसे, और अपनी मुठ में लिया ऐसे, और इस एक मुश्त से आगे जो थी वो काट दी। क्या माना था? माना यही निकला इस हदीस पाक से कि इतनी दाढ़ी कम से कम होनी चाहिए। इसके बाद वाली अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो सही है, फैली हुई है और ठीक नहीं लगती तो हसीन बन जाओ और उसको आगे से तराश दो। एक और सहाबी रसूल हैं, उनकी दाढ़ी थोड़ी बड़ी थी और फैली हुई थी, यानी एक बाल इधर जा रहा है, इस तरह फैली हुई थी। ज़ाहिर हदीस तो ये ना बढ़ाओ, तो उन्होंने शौक़ में बढ़ाई। तो हज़रत एक और सहाबी ने उनकी दाढ़ी को पकड़ा ऐसे और अपनी मुश्त में एक मुठ दाढ़ी जो थी, इसके ज़ायद जितने बाल थे वो सारे काट दिए। ये हदीसें ऐसी हैं जो हमें बताती हैं कि मुस्तफ़ा की सुन्नत कैसी है। हुजूर के सहाबा कौन है? अस्सहाबी का नुजूम। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानंद है। जैसे अंधेरों में सितारों की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है ना, फरमाया अगर गुमराही के अंधेरे छा पड़े हों और आमाल कैसे करने ना पता हूँ तो अस्सहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा की तरफ देखना, वो जो बताएं वैसे अमल करते जाना। बिअय्यिहिम मुक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम, जिस सहाबी के पीछे लगोगे, जिसकी इत्तबा करोगे, तुम हिदायत पा जाओगे, सीधे रास्ते पे आ जाओगे। लिहाजा इस हदीस से और इन तमाम तरह हदीस से साबित हुआ, एक तो ये कि दाढ़ी रखना सुन्नत है, और ये कौन सी सुन्नत है? लाजमी सुन्नत। कौन सी सुन्नत है? इसको सुन्नत हुदा भी बोलते हैं, लाजमी सुन्नत है, जिस पर हुजूर ने ताकीद फरमाई। फरमाया रखो। एक और हदीस में फरमाया दाढ़ियाँ बढ़ाओ, मूछें कटाओ, यहूदियों और मजूसियों की सूरत ना बनाओ। देखो, यहूदियों की सूरत ना बनाओ। यहूदी मुसलमान है, यानी कितना सख्त जुमला हुजूर ने फरमाया कि जो दाढ़ी नहीं रखता गोया कि यहूदियों की तरह सूरत अपनी बनाना चाहता है। और फरमाया मजूसियों की तरह, मजूसी आग को पूजने वाले। फरमाया जब तुम अल्लाह को पूजने वाले हो तो तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए। दाढ़ी से नुकसान क्या है? सिवाय अपनी खन्नासियत और दिल के गुबार के कुछ भी नहीं। बंदे का दिल मैला हो, जंग आलूद हो, ज़हन जंग आलूद हो तो ये और बात है। लेकिन खुदा की कसम, आज भी माहिर और हाजिक डॉक्टर्स के पास आप चले जाएं तो ये दुनियादारी की तालीम हासिल करने वाले डॉक्टर्स भी आपको बताएंगे कि दाढ़ी रखने वाला कभी नामर्द नहीं होता। लेकिन दाढ़ी कटवाने वाले के लिए मुसीबतें बहुत सारी आती हैं, बहुत सारे जरासीम, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं। अगरचे सारी ज़िंदगी सिगरेट पीने वाला वो ये कहता है कि जनाब ये सिगरेट की डब्बी पे जो लिखा हुआ है ना, ये कैंसर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। झूठ बोलते हैं, मेरी दाढ़ी चिट्टी होगी, मैंने तो कुछ नहीं होया। तो कुछ ना होना इस बात की दलील तो नहीं कि होगा भी नहीं या किसी को नहीं होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, अल्लाह तबारक व तआला भी आजमाता है, किसी पर फिर आजमाइश भी नादिल कर देता है। अल्लाह हमें हर ऐसी आजमाइश से बचाए जिसको हम पूरा न कर सके। तो दाढ़ी रखना हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अपनी औलाद को तालीम दे और इस चीज़ का कभी इंतज़ार ना करें कि ये बालिग होगी, पहले शादी कर देगी, पहले बच्चे हो जाएंगे तो फिर हम कह देंगे। ना ना ना, ऐसी सुन्नत नहीं है ये। आप देख लें हुजूर अलैहिस्सलाम का इससे सख्त जुमला क्या होगा कि मजूसियों की सूरत न बनाओ। मैं एक मरतबा इस तरह तकरीर करके तो कमरे में बैठा हुआ था, दोस्त अहबाब बैठे थे, तो मुझे कहते हैं आप अल्लामा इकबाल के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा आपका हुजूर के बारे में क्या ख्याल है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ। मैं कहा नहीं, पहले हुजूर का बताओ ना, कलमत हुजूर तो पढ़े है ना यार। जो बातें ठीक थी वो ठीक थी, और जो ठीक नहीं थी, अगर हम ये कह दें कि नहीं उनकी दाढ़ी अंदर थी
تو سنت اندر رکھنا ہے کہ باہر رکھنا ہے؟ تو بھائی اتنے اشعار اور ان کے اشعار پڑھ کے ہم جھومتے، کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا وہ بات اپنی جگہ پہ، لیکن رسول اللہ کی ذات اپنی جگہ پہ۔ ان کو ہم تعریف کرتے ہیں کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے۔ اور یہ داڑھی پر ہم اگر کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں تھا تو یہ بھی حضور کی وجہ سے۔ تے میں آج بیا کرنے مالک کے بے پرواہ مرضی والے، اپنی مرضی تے آوے تے پرندیاں کولوں ہاتھیاں نو مروا دے وے۔ مالک جو ہویا، رب جو ہویا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مالک الملک ہر چیز تے قادر کریم ہے میرے ویرو، اس دنیا دا مالک نہیں بلکہ اس دن بھی حاکمیت دی ہوے گی، مالک آپ ہوے گا جدو اعلان ہوے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ روئی دی طرح اڑ جان گے، ہر کوئی اپنا نام اعمال لے کے اودی عدالت وچ حاضر ہوے گا۔ مولا تو اپنی بندیاں نال معاملہ کی کرے گا؟ سنو اللہ دا قرآن، اللہ نے فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ جو کسی نے دنیا تے کیتا ہے رائی برابر خیر کیتا ہے ادا بدلہ بھی دیاں گا، رائی برابر شر کیتا ہے ادا بدلہ بھی دیاں گا۔ میری عدالت وچ پورا پورا تولیا جائے گا، کسے نال زیادتی نہیں ہوے گی، کسے نال کمی نہیں ہوے گی۔ میرے ویرو عدالت اللہ دی، حکومت اللہ دی، اختیار اللہ دا، قبضہ اللہ دا ہوے گا۔ اللہ دی عدالت وچ سب نے پیش ہونے، سب نے حاضر ہونے۔ اللہ فرماندا ہے حکومت میری، عدالت میری، اختیار میرا، قبضہ میرا۔ میری عدالت وچ لینا لگیاں ہون گیاں، امیر بھی، غریب بھی، ادنا بھی، اعلیٰ بھی، مالک بھی، نوکر بھی، حاکم بھی، محکوم بھی، امام بھی، مقتدی بھی، پیر بھی، مرید بھی، ہر کوئی میرے دربار وچ پیش ہوے گا۔ اور اللہ پوچھے گا دسو لمن الملک اليوم، جدو میرے ویرو پوچھا جائے گا آج مالک کون۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ چونیا کے نواحی قصبہ میں نوسر بار مسجد میں افطاری کا جھانسا دے کر دکاندار اور قصاب کو لوٹ کر فرار ہو گیا۔ امام مسجد اور افطاری کے لیے آئے شہری بھی ہاتھ ملتے رہ گئے۔ واقعہ ہے کیا، جانتے ہیں رانا عرفان حیدر کی اس رپورٹ میں۔ چونیا کے نواحی قصبہ بھویاصل میں نوسر بازی کی انوکھی واردات۔ سکرین پر نظر آنے والا بائک سوار بیلڈرس چودھری ٹائپ نامعلوم نوسر باز گزشتہ دنوں بھویاصل میں واقع مسجد چراغ دین کے امام قاری ہارون کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کی مسجد میں بڑی افطاری کروانا چاہتا ہوں، آپ آس پاس کی مساجد میں بھی اعلانات کروا دیں۔ امام مسجد نے شیڈیول کے مطابق دیگر مساجد میں بھی اعلانات کروا دیے۔ اس نے امام مسجد کو ساتھ لیا اور بازار سے افطاری کا سامان خریدنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے 30 کلو کھجور خرید کر رقم ادا کی اور مسجد میں پہنچا دی۔ دیگوں کے لیے 2-2.5 من کے قریب مرغی کے گوشت کا بھی آرڈر دے دیا اور چاول، گھی اور دیگر مسالہ جات کے لیے ایک بڑے جنرل سٹور کا رخ کیا اور کم و بیش 1 لاکھ سے اوپر مالیت کا سودا سلف نکلوا کر جیب میں ہاتھ ڈال کر 5-5 ہزار کے نوٹ نکالتے ہوئے دکاندار سے کہا کہ بل کتنا ہو گیا ہے۔ دکاندار نے کہا کہ بل ابھی بناتا ہوں۔ اس نے کہا آپ بل بنائیں جب تک ہم سامان مسجد میں پہنچانا شروع کرتے ہیں۔ اس نے کافی سارا سامان اپنی بائک پر لوڈ کیا اور راستے میں مرغی والے سے پوچھا کہ کتنا گوشت تیار ہو گیا ہے۔ مرغی والے نے کہا کہ چودھری صاحب ابھی 30 کلو تیار ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیں دے دو، ہم دیگیں شروع کر کے باقی گوشت بعد میں لے جاتے ہیں۔ بعد ازاں وہ شخص سامان سمیت رفو چکر ہو گیا۔ مسجد میں روزہ افطار کرنے آئے لوگ مرغی اور پرچون والوں کے ساتھ ساتھ امام مسجد بھی ہاتھ مل رہے ہیں۔
और इस नामालूम नेकोकार का कहीं सुराग नहीं मिल रहा। महंगाई से परेशान अवाम, ताजर और दुकानदार मोहतात रहें ताकि चक्कर देकर रफू चक्कर होने वाले इस तरह के नौसरबाजों के हाथों लूटने से बच सके।